تھی اس کے اندر کہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، خصوصی اس کے اندر یہ بات تھی رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک ایسا مرض لگ گیا کہ گوروں کے پیچھے اس کی درد ایسی نکلی کہ اس کی جان لیوا ثابت ہوئی۔ 1 سال وہ شخص اتنی تکلیف میں رہا کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے دریا کے اندر مچھلی کو نکالا جائے تو اس کو جب باہر نکالا جاتا ہے تو کیسے تڑپتی ہے۔ وارن کا انجیکشن آپ سب جانتے ہیں کہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ ایک ہفتے میں صرف 1 دفعہ لگایا جاتا ہے تکلیف کے لیے، بس اس شخص کو ہر 2 گھنٹے کے بعد وہ انجیکشن لگتا تھا۔ اور صبر والا اتنا تھا کہ اتنی تکلیف تھی کہ میں اس کے پاس بہت کم آتا تھا کہ اسے دیکھا نہیں جاتا تھا، اگر آتا تھا مگر کم آتا تھا کہ اس کی تکلیف ہے۔ ہم نے جو زندگی گزاری بڑی دوستی میں اچھی زندگی گزاری۔ میری دعا ہے اللہ پاک اس کی قبر پر کروڑ رہتے برکتے نازل فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ بلا تکلیف مفتی صاحب کا بیان توجہ سے سنیے۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی، جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی، اور سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، یہ ہوا کوچے سرکار سے آئی ہوگی، یہ ہوا کوچے سرکار سے آئی ہوگی، اور چاند قربان ہوا ان کا اشارہ جو ہوا،
چاند قربان ہوا ان کا اشارہ ہوا وہ بھی کیا وقت تھا جب انگلی اٹھائی ہوگی وہ بھی کیا وقت تھا جب انگلی اٹھائی ہوگی اور دل تڑپ جائے گا ایسا یہ بتہا تیرا تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی اور حشر کا دن کہ روز محشر نہ کوئی اور سہارا ہوگا روز محشر نہ کوئی اور سہارا ہوگا سب کے ہونٹوں پہ محمد کی دہائی ہوگی سب کے ہونٹوں پہ میرے آقا کی دہائی ہوگی اور تجھ سے کچھ بھی نکیروں نے ظہوری پوچھا اللہ ہم سب کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرے تجھ سے کچھ بھی نکیروں نے ظہوری پوچھا قبر میں نعتِ نبی تو نے سنائی ہوگی قبر میں نعتِ نبی تو نے سنائی ہوگی حمد و ثنا حضرت نعت مصطفیٰ علیہ تحیت السلام مستقبل میرے عزیزم جناب صوفی محمد ارشد صاحب نقشبندی طاہری جو کہ ہمارے جناب محمد جاوید مرحوم کے بارے میں ان کی رفاقتوں کا ذکر کر رہے تھے کی محبتوں کا اور پھر ان کی تکلیف اور بیماری اس اذیت اور کرب میں انہوں نے وہ آخری ایام گزارے اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے وہ تو چلے گئے لیکن اپنی یادیں چھوڑ گئے اور یادوں کے سہارے ہی انسان زندگی گزار دیتا ہے کہ ڈر جاندے ہیں پیارے جس دے وہ کیوں رومن تھوڑا انسانی فطرت ہے ڈر جاندے نے پیارے جس دے او کیوں رومن تھوڑا سب دکھاں تو وڈا دکھ محمد جس کا نام بچھوڑا فرمایا وہ چلے گئے انہوں نے آنا نہیں بلکہ ہم نے ان کے پاس جانا عیداں تے شبراتاں آئیاں سب لوگ کرانو آئے پر او نہ آئے محمد بخشا جڑے چک ہتھی دفن آئے تو یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے
کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ارشاد پروردگار ہے کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا اور دوبارہ اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور دوبارہ اس سے زندہ کریں گے۔ اور پھر یوم جزا ہے، حشر کا دن ہے، نہ ہویا نو دوجی واری مڑ کے زندہ کرسی، وچ میدان قیامت والے ہر کوئی لیکھا کرسی۔ جوید بھائی کی جہاں خوبی ہمارے ارشد بھائی بیان کر رہے تھے، ایک میں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ مجھے غالباً یاد ہے کہ 1997 کے اندر جب اقصی مسجد میں مسجد کی خادمی کرتا تھا تو اس وقت یہ کراچی آئے تھے، تو مجھے اسپیکر کی ضرورت تھی مسجد کے لیے۔ میں نے ان سے کہا تھا جوید بھائی اسپیکر چاہیے مجھے، مسجد کے لیے اذان ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا، جمعے کا خطبہ ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا، تو یہ دے دے۔ تو انہوں نے فوراً خوشی سے مجھے اسپیکر مسجد کے لیے لے کے دیا، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ جس سے ہمیشہ قرآن و حدیث کی آواز آتی رہے، ایسا عمل اسپیکر، تو ان کی روح کے لیے سال ثواب ہے۔ تو ویسے ماشاءاللہ ان کو یہ بھی اعزاز حاصل تھا، کتنے حج عمرے بھی کیے، مدینہ پاک رہے اور حضور کے شہر میں بھی رہے، مسجد نبی میں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ اور ہم سب کے لیے یہی تمنا آرزو ہے اور دعا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار حضور کے در پاک پہ لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مدینہ پاک کے اندر حضور کے شہر کے اندر شہادت کی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے مختصر، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس کا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جو کسی بزرگ سے نسبت نہ ہو، وقت نہیں ہے۔ خاص کر اس مہینے میں خواجہ خواجگاں معین بے کساں معین الدین حسن اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 رجب المرجب کو آپ کی چھٹی شریف ہوتی ہے، جو پوری روئے زمین پہ منائی جاتی ہے، اور اس رجب المرجب کی 13 کو حضرت علی مرتضی شیر خدا شہنشاہ ولایت کی ولادت ہے۔ 15 رجب المرجب کو امام جعفر صادق ان کا وصال بکمال ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ علی مرتضی شیر خدا کی لخت جگر، امام علی مقام کی حقیقی بہن جو کربلا میں بھی ساتھ تھی، ان کی بھی یاد اسی مہینے میں منائی جاتی ہے۔ سلسلہ نقشبند کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی ہیں، جنید باصفا، صوفیہ کے بھی استاد کہلاتے ہیں، پیشوا، ان کا عرس بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ اور اس مہینے کی 27ویں شب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جو تمام معجزات کے اوپر ایک فوقیت رکھتا ہے، وہ معجزہ معراج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لامقام کی منزلوں کے اوپر بلا کے اپنے حبیب کو اپنے دیدار سے مستفید فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ اولیاء اللہ، یہ صوفیاء کرام، ان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزری ہے۔ اور جس طرح ارشد بھائی امیر بھائی کا حوالہ دے رہے تھے کہ لکڑی کے سر 7 لاکھ کے لوہا کر جاتا ہے، تو اس طرح اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے دل کی کائنات بدل جاتی ہے۔ لکڑی کے ساتھ لوہا کرتا ہے۔ اسی طرح فضل تیرے تھی، فضل تیرے تھی اور لوہا تردا، تے پھٹیوں دی سنگ لگ کے
वलियां दे लड़ी लग के ओ कुत्ते भी जन्नती हो जाते ते वलियां दे संग लग के उस कुत्ते ने जब पत्थर मारे गए कहीं पकड़वा ना दे, अल्लाह ने उसे कुव्वत गोयाई अता फरमाई, अल्लाह ताला ने उसे बोलने की सलाहियत अता फरमाई। वो वलियों से कहने लगा मुझे दुकारो नहीं, मुझे पत्थर ना मारो, मैं तो चाहता हूं तुम नेक हो, तुम नेक हो, अल्लाह वाले हो, अल्लाह ताला की मोहब्बत वाले हो, तुम्हारी सोहबत में लग के शायद मेरा काम भी हो जाए। ना मैं टोका ते ना मैं टोका ते ना मैं शोर मचावा, उन्हें का बंदियां दी सोहबत बदले मत मैं भी बख्शिया जावा, उन्हें का बंदियां दी ओ सोहबत बदले मत मैं भी बख्शिया जावा। तो ख्वाजा खाजिदा सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन हसन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 537 के अंदर आपकी विलादत है। ईरान का एक इलाका है सिजिस्तान, अब उसे कहते हैं सीस्तान, और आपको कमरी लिहाज से दुनिया से पर्दा किए हुए तकरीबन 786 साल गुजर गए, 700, और शमसी साल जो है तकरीबन 810 साल गुजर गए। तो सीस्तान में आपकी विलादत है और छोटी उम्र में वालिद आगे मुफारकत दे गए। माँ ने तरबियत की, पंचक्की और एक बाग मिला, और 15 या 16 साल की उम्र थी ख्वाजा साहब की, या इससे कमो पेश, तो बाग की रखवाली करते थे। तो माली का काम ही होता है बाग की रखवाली करे और उसकी काट छांट करे, तो ताकि उसको इतना पानी दे, उसकी निगहबानी करे कि वो फल देने लगे, वो फल देने लगे। तो पीर भी अपने मुरीद को रूहानियत का पानी देता है, यहाँ तक कि उसके दिल में जिस तरह अल्लाह इस सरजमीन पे अल्लाह 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 की आवाज आती है, तो ये अल्लाह इसमें रात का पौधा दिल में काश्त होता है। कादरी सिलसिले वाले हो, चाहे चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, शोरबंदी हो, मकसद सबका एक ही है। हजरत बाऊ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अलिफ अल्लाह, अलिफ अल्लाह, चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई हो। फरमाया कि अल्लाह ताला के नेक बंदे दिल की दुनिया, दिल की जमीन के ऊपर अल्लाह ताला के इसमें जात का पौधा काश करते हैं, यहाँ तक कि उसको बार बार निगाहें करते हैं। क्या करते हैं? माली पानी देता है, वो निगाह से पानी देते हैं। निगाहे मुर्शिद कामिल से इश्क़े मुस्तफा हासिल, निगाहे पीर मुर्शिद से इश्क़े मुस्तफा हासिल है, और खुदा की मारिफत मिलती है मोहब्बत पीर खाने की। खुदा का पता देती है, खुदा का पता देती है मुर्शिद के मैं खाने की मोहब्बत। तो फरमाया कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब सुनो, सुल्तानुल हिंद, थोड़ा लफ्जों के ऊपर आपके नाम के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं ताकि आपको नाम की मीनिंग का पता चले। सुल्तानुल हिंद, सुल्तान कहते हैं बादशाह को, हिंद का मतलब है हिंद के बादशाह, ख्वाजाए ख्वाजगान,
اور حضرت جس سلسلے سے ہیں خواجہ عبد الغفار اور میٹھا سائیں رحمت اللہ تعالی، اور خواجہ اللہ بخش عرف سونا سائیں رحمت اللہ تعالی، خواجہ پیر طاہر علاء الدین الہٰبادی دعوت القدسیہ، اللہ ان کو حیات خضری عطا فرمائے، ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ توران ایک علاقہ ہے، وہاں نجیب الطرفین سید کو خواجہ کہا جاتا ہے، توران کے علاقے میں، کہ جو ماں اور باپ کی طرف سے سید ہو، تو ان کو کہتے ہیں خواجہ۔ تو دلی کے تقریباً 22 خواجہ ہوئے ہیں، کتنے؟ 22 خواجہ۔ اور ہم جو ختم خواجگان پڑھتے ہیں، یہ سلسلہ چشتیہ میں بھی پڑھا جاتا ہے اور سلسلہ نقشبندی کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو خواجہ یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے خواجگان، تو ان کو خواجہ خواجگان اس لیے کہتے ہیں جیسے غوث پاک کو پیران پیر کہتے ہیں، روئے زمین کے پیروں کے پیر۔ تو آپ بھی جتنے دنیا میں خواجہ ہوئے ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں، آپ ان کے سردار ہیں غوث پاک کے بعد، اور ان کا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ تو معین الدین، معین کا معنی ہے مددگار، دین کا مطلب دین کے یعنی دین کے مددگار۔ نام ہے حسن، حسن کا معنی ہے خوبصورت، تو واقعہ بھی آپ خوبصورت ہے، حسنی حسینی سید ہے، اور امام علی مقام اور امام حسن کی اولاد ہے، اور قیامت تک سادات انہی سے چلیں گے۔ اجمیری آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اجمیر میں آپ نے آ کے رہائش پذیر ہو گئے، تو آپ باپ کی رکھوالی کر رہے تھے، قسمت یاوری کی ایک اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ وہاں آ گیا، اور جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین حسن کی نظر پڑی، اللہ والوں کا چہرہ جو ہے نا وہ بتا دیتا ہے یہ رب والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ دل میں محبت پیدا ہوئی، آگے بڑھے، کہا حضور دوپہر کا ٹائم ہے، تھوڑی دیر مجھے خدمت کا موقع مل جائے۔ تو آپ نے پہلے ہی نظر بچے حسن کی جبین پہ کی ہے، تو آپ دلی دل کے اندر کہنے لگے بیٹا حسن، آج تم اس ماں کی رکھوالی کر رہے ہو۔ پانی پیش کیا، انگور کے خوشے پیش کیے، انہوں نے جبین کی سعادت مندی پڑھ لی، کہا بیٹا آج تم اس بات کی رکھوالی کر رہے ہو، ان قریب میرا رب تمہیں ولایت کا ایک بڑا باغ عطا کرے گا، اس باغ کے اندر جو پھل لگیں گے، فرمایا وہ ایسے میٹھے پھل ہوں گے جو ایک بار اس پھل کا مزہ چکھ لے گا وہ اسی پھل کی جستجو میں زندگی بھر رہے گا۔ اس پھل، اس باغ کو پھر کون سے پھل لگے؟ بابا فرید کے، نظام الدین اولیاء کے، جمال الدین ہاشمی کے، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی علاء الدین صابر کلیری، یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت خواجہ غریب نواز کے باغ کے پھل ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی کیا بات ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے کلی کا ٹکڑا جیسے منہ کے اندر کر کے نرم کر کے حضرت خواجہ معین الدین حسن کے منہ میں ڈالا، ظاہری وہ کھلی کا ٹکڑا تھا لیکن حقیقت میں وہ معرفت کا نوالا تھا۔ جیسے وہ اندر گیا دنیا باہر آ گئی، دنیا باہر آ گئی، دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا اور راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ حضور فرماتے ہیں دنیا جیفت و طالب کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ اس قدر دنیا حاصل کرو کہ زندگی گزاری جا سکے، کیونکہ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ زیادہ دنیا رب سے غافل بھی کر دیتی ہے، اور کسی کے پاس تھوڑا ہے نا تو یہ نہ سوچا کرے یار اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، وہ تھوڑا دے کے بھی تمہیں برائیوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نیشا پر گئے، کرمان، شام، عراق، بغداد، مختلف علاقوں میں علم حاصل کرتے رہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ حضرت حسام الدین مدنی بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انہوں نے دورہ حدیث کیا اور علم پڑھا۔
علم پڑھنے کے بعد اب آپ کو تلاش تھی، علم تو مل گیا ہے۔ میں ہر اس اہل علم کے لیے یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں جہاں بھی کہ بھئی مولوی پہ رنگ تب چڑھے گا جب تک کسی فقیر کی صحبت میں آئے گا، یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں، اور بہت ساروں نے اس کو سن کے عمل بھی کیا اور راہ خدا کی مسافر بنے۔ مرشد کامل کی نگاہ کے بغیر لاکھاں ہزار کتاباں پڑھیاں ہیں، ظالم نفس نہ مردہ ہو۔ حضرت ابو فرماتے ہیں ظالم نفس کب مرے گا؟ جب فقیر کی نگاہ پڑے گی، اللہ والے کی نگاہ پڑے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ تعالی علیہ ہارون آباد کا ایک علاقہ، ایک تو پنجاب میں بھی ہارون آباد ہے، تو اسی کی وجہ سے آپ ہربنی کہلاتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہربنی رحمت اللہ علیہ اور ان کے پاس گئے اور ان کے مرید ہو گئے، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ علم تو لے لیا، اب کوئی ایسا ملے کہ عمل اس علم کو عمل میں لے آئے، تو آپ مرید ہو گئے۔ 20 سال اپنے مرشد کی خدمت کی ہے، لمبی چوڑی داستان ہے، اور مرشد کامل نے آپ کو سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنے کا حکم دیا، سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھائی، سورہ بقرہ پڑھائی، اور پھر فرمایا معین الدین بیٹا میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کی حضور پیر و مرشد مجھے زمینیں بھی نظر آ رہی ہیں، آسمان بھی نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا اور 1000 مرتبہ قرآن شریف پڑھو۔ انہوں نے پڑھا، کہا اب کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ کہا حضور اب 700 زمینیں 700 آسمان نظر آ رہے ہیں۔ کہا 1000 اور پڑھو، اور پڑھا، اور اس کے بعد فرمایا اب دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا حضور ادھر عرش اولا ہے، ادھر تحت الثری ہے۔ کہا جاؤ تیرا کام پورا ہوا۔ مرشد کے ساتھ آپ حرم شریف میں گئے، حج ادا کیا، مزاب رحمت کے نیچے حضرت عثمان ہربنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید کا ہاتھ پکڑا، عرض کی پروردگار میرے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اب آئی ہم نے قبول کر لیا، اور بعد روایتوں میں آتا ہے کہ آپ دوبارہ واپس آئے بغداد، رات کے مرشد نے چلا کاٹا 40 دن کا، اور 28 مجلسیں حضرت خواجہ خواجگاہ نے اپنے مرشد کی لکھی ہیں، اس کتاب کا نام ہے انیس الارباب، اور کہا بیٹا کل جلدی آ جانا۔ روز چاش کے ٹائم گھر چلے جاتے تھے اور پیر کی باتوں کو لکھتے تھے، اس کو کہتے ہیں ملفوظات۔ تو مرشد کریم کی باتوں کو صرف سنا نہ کرو بلکہ لکھا بھی کرو، لکھ لیا تو یاد کر لیا کرو، یاد کر لیا تو آگے پہنچا دیا کرو۔ تو کل انہوں نے اٹھنا تھا چلے سے، لیکن ان کے چلے کی بھی کیا بات ہے، اللہ والوں کے چلے، اور چلے کٹے اور پر کچھ نہیں کھٹیا کہ کرنا چلیا مر کے پیر اس لیے پکڑ دیا تاکہ اس کی باتوں کو مانا جائے۔ اگر باتیں نہیں ماننی پیر و مرشد کی، اس کے طریقے پہ چلنا نہیں، تو پھر پیر پکڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب پیر کے فیض میں شک نہیں ہے، یقیناً اس میں فیض ہے، اور کمی ہے تو ہمارے اندر ہے۔ کوئی پیر کے بارے میں یہ نہ سوچا کرے، اس لیے پیروں کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں۔ اگر عمل نہیں کرو گے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو تو غرق ہو جاتا ہے، اور عمل کرے تو فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ جنتی ہو سکتی ہے، آدر کے گھر پلنے والا بت شکر اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام ہو سکتا
ہے تو میاں پیر و مرشد پکڑتے ہو تو اس کی ہر بات کو اپنے حرز جاں بنا لو۔ فرمایا کہ مرشد کامل فرمانے لگے بیٹا معین الدین کل جلدی آ جانا، کل میں چلے سے نکلوں گا۔ ان کے چلے بھی حقیقت میں چلے تھے۔ کہا جو کل مجھے دیکھو گے تو جنتی ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ جنتی۔ آپ نے نا نکارا گلے میں ڈال لیا اور آواز لگائی، کل میرا پیر اٹھنے والا ہے، جو میرے پیر کو دیکھے گا جنتی ہو جائے گا۔ تو جب حجرے کا دروازہ کھلا نا چاش کے ٹائم میں تو نظر کی تو حد نگاہ تک لوگ معین الدین حسن عجیب، میں نے تجھے بولا تھا اکیلے آنا، اور یہ اتنی مخلوق خدا کا حضور میں اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے۔ اور امام غزالی نے احیاء العلوم، ارشد بھائی توجہ چاہوں گا، بڑی پیاری بات آئی ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے خواجہ صاحب کی سوچ کیا تھی کہ حضور کی ساری امت ہی بخشی جائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو یہ 3 مرتبہ دن میں پڑھے یہ دعا، اللہ اسے مقام ابدالیت کے مقام کے اوپر فیضیاب کر دیتا ہے۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ حضور کی امت کی بخشش فرما۔ اللہم ارحم لی امتی محمد، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما۔ اللہم تجاوز عن امتی محمد، یا اللہ اسے درگزر فرما۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو 3 مرتبہ روز یہ دعا مانگے حضور کی امت کے لیے، اللہ اسے مقام ابدالیت کا مقام عطا کر دے۔ اس لیے کہ خواجہ کی بھی یہی سوچ تھی حضور کی امت کی خیر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ولی حضرت خواجہ عثمان حرمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر میں پہلے معین الدین بنتا تھا، آج پیر خود بڑا اور سینے سے لگا دیا تھا معین الدین، تو نے مقام ولایت کو پا لیا، تو نے سعادت اور برکتوں کو بھی پا لیا، کیا تیرا فیض عام رہے گا؟ حجرہ بند کر لیا۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں پھر میں مدینے اور مکے گیا، پھر حرم کا مقام ہے۔ کون سا مقام ہے؟ حرم کا مقام۔ آواز آئی معین الدین جو مانگنا ہے مانگ لو۔ یا اللہ میں چاہتا ہوں جو میرا مرید ہو نا اس کو تو جنتی کر دے۔ تو آپ نے فرمایا جو تیرا سچا مرید ہوگا وہ جنتی ہے۔ جو سچا مرید بننا، یہ تو خواجہ دیکھو نا ہمارے سچے مرید جو حضرت سونا سائی رحمت اللہ علیہ کے تھے وہ حضرت جناب غلام نبی صاحب تھے، سائی غلام نبی، سائی سردار پوچھو کے والے۔ اور یہ جو سچے مرید ہوتے ہیں نا اپنے پیر کے، سچا مرید ہے ہی وہ جو اپنے پیر کے مشن کو لے کے چلے، اس پہ عمل کرے۔ دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن سچا وہی ہے جو پیر کے طریقے پہ چلے۔ اس لیے فرمایا یا گیر محکم گیر ہے کہ مرشد دے دروازے اٹھے محکم لائے چوکا، گلی گلی نیار بنائے دماغ کمین لوکا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں چلے گیا دیدی عرض کی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور کو دنیا سے پردہ کیے تقریباً 600 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ خواجہ معین الدین بارگاہ رسالت میں معاملے حاضر ہے، جمع غفیر ہے، اسی مجمع کے اندر کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آواز آتی ہے یا قطب المشائخ، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کے قطب تم پر بھی ہمارا سلام۔ وعلیکم السلام یا سلطان الہند، یا قطب المشائخ فی البر والبحر، اے بحر و بر کے ولی تم پر بھی ہمارا سلام ہو۔ پھر وہاں سے بغداد آئے اور حکم ملا بعد روایتوں میں غوث پاک کا کہ جب پنجاب جاؤ تو وہاں اس کی سرحد پہ اللہ کا ولی بیٹھا ہے جسے علی اجمیری کہتے ہیں۔ تو وہاں آپ نے بعض روایتوں میں کہ 2 سال، بعض نے کہا ہے کہ 2 ماہ، اور بعض نے کہا 6 مہینے، اور بعض نے کہا 40 دن آپ نے وہاں چلا کاٹا۔ اور وہ تو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چلا کاٹا 40 دن، میں کہتا ہوں تو چلا تو ظاہری تو چلا تھا، لیکن حقیقت میں داتا صاحب تعلیم دے رہے تھے کہ ہندوستان میں جا کے اسلام کو پھیلانا کیسے ہے، کیونکہ ڈیوٹی وہاں سے لگ گئی تھی۔
حضور کی بارگاہ سے کہ ہم نے تمہیں ہند کی سلطنت عطا فرما دی ہے، تو جاؤ وہاں تیرے وجود کے نور سے اسلام کی روشنی پھیلے گی۔ تو تربیت یہاں سے مل رہی تھی کہ نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں مل کے بھائی نور کا عالم ہے بول بجائی کہ نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں رحمت کی چھما چھم ہے بول رحمت کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں نور کا عالم ہے ہوتا یہاں کری سریوں غریبوں کا شاہوں کا بھی سلخم ہے شاہوں کا بھی سلخم ہے داتا تیری نگری میں نور کا عالم ہے ہر غم کا مداوا ہے اس شہر میں آنا کہ ہر زخم کا مرہم ہے بولو ہر زخم کا مرہم ہے داتا تیری نگری میں نور کا اور قرآن سنانے والے خواجہ صاحب ہیں، قرآن سننے والے داتا صاحب ہیں، اور قرآن سنایا جا رہا ہے ادھر قرآن سنا جا رہا ہے۔ اور خواجہ صاحب کس قدر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ایک قرآن دن میں پڑھ لیتے تھے، ایک رات میں پڑھ لیتے تھے، سبحان اللہ۔ اور چشتیوں تمہیں بھی ضابط فکر ہے کہ اگر خواجہ کا سچا مرید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کثرت سے قرآن پڑھا کر، نوافل پڑھا کر، ان کی تعلیمات پہ عمل کر، کل پیر و مرشد کے سامنے حشر کے میدان میں رسوائی اٹھانی نہ پڑے، اور پیر و مرشد کی نگاہ کے اندر سعادت مند بن کے قیامت کے دن اللہ اٹھنا سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت خواجہ یہاں سے دہلی تشریف لے گئے، اور دہلی آپ نے روحانی قوت سے دو کام کیے، دہلی بھی چھین لیا اور اجمیر بھی لے لیا۔ دہلی اپنے مرید قطب الدین کو دے دیا، بھائی تو لے لے، اجمیر کے خود مالک بن گئے، بلکہ قطب الدین کے بھی سلطان آپ ہیں، اور سارے ہندوستان کے سلطان بھی آپ ہیں۔ دہلی سے آپ نکلے، راستے میں جو مزار آتا بزرگوں کا وہاں خواجہ صاحب کے مزار کے قریب ایک بزرگ تھے زمانہ کے اندر، حضرت سلطان سید ناصر الدین رحمت اللہ تعالی، 10 دن ان کے مزار پہ آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بزرگوں کے مزاروں پہ جانا یہ خواجہ معین الدین چشتی کا بھی طریقہ ہے، حضرت داتا صاحب کا طریقہ ہے، غوث پاک کا طریقہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا طریق رہا ہے کہ ان کے مزاروں پہ جانے سے سعادت مدیہ نصیب ہوتی ہے، فیض و برکات ملتے ہیں۔ جب آپ سمانا سے نکلے تو آگے گئے تو وہاں کا جو راجہ تھا، پرشوتم نام تھا اس کا، کیا نام تھا؟ پرشوتم۔ کہا حضور میرے محل میں آپ تشریف لائے، فرمایا ہمارے بزرگوں نے محل کو پسند نہیں کیا ہے تو ہم پیر ڈیرا لگا لیتے ہیں شہر سے۔ تو اس نے کہا پھر کھانا میرے گھر سے آئے گا محل سے۔ تو آپ نے فرمایا کھانا تو دے دینا لیکن زہر نہیں ڈالنا بیچ میں، پہلے ہی آپ نے، اور اس نے پہلے ہی ارادہ کیا تھا، وہ رائے پتھورا یعنی پرتھوی راج کی نظروں میں منظور ہونے کے لیے وہ چاہتا تھا کہ یہ ایسا بزرگ ہے، اس سے مقابلہ تو کیا نہیں جا سکتا، کھانے میں زہر دے کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو جو اللہ کے ولی کی، تو جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے حضرت یعقوب نے پہلے کہہ دیا تھا میں ڈرتا ہوں کہ بھیڑیے ہی نہ کھا لیں، اللہ والوں سے کیا چھپتا ہے۔ تو اس نے کھانا بھیجا، مرید کہنے لگے حضرت کھانا آ گیا، تو آپ نے فرمایا سفید کاغذ لاؤ، قریب رکھ دیا،
اور آپ نے حکم دیا کھانے کو کہ کھانے کے اندر جتنا زہر ہے وہ سارا اس کاغذ کے اوپر آ جائے۔ وہ صفوف کی صورت میں وہ سارا زہر آ گیا اوپر۔ آپ نے فرمایا آپ اللہ کا نام لے کے کھانا کھاؤ ہے۔ اور کہاں سے جب برتن لینے آیا تو اس کو کہہ دیا آپ نے پرشوتم سے کہہ دینا یہ اپنا زہر واپس لے لو۔ جب قاسم پہنچا تو پرشوتم کی ماں اس کے پاس بیٹھی تھی، اس نے سنا، وہ بڑی غضبناک ہوئی، کہنے لگی افسوس یہ راجپوتوں کا یہ طریقہ رہا ہے، اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی بڑی کرتے ہیں، تو نے اچھا نہیں کیا کہ میری کم بختی ہے تیرے جیسے سانپ کو میں نے پیدا کیا۔ تو اس کو جتنا ظاہر تھا اس نے فوراً پی لیا پرشوتم نے، حرام موت مرا۔ اس کی ماں بھی کمرے میں داخل ہو کے اس نے اپنے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا دی، وہ بھی مر گئی۔ تو پتہ چلا ولیوں کو مارنے والے خود مردہ اور مر جاتے ہیں، ہمیشہ کی موت مرتے ہیں، اور ان کو پھر اللہ کے عذاب کی بھی آخرت میں پکڑ ہے۔ یہاں سے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا مختصر کرتے ہوئے، تو وقت بھی کافی ہو گیا، سمیٹتا ہوں میں موضوع۔ تو آپ اجمیر میں داخل ہوئے، اجمیر میں آپ نے ڈیرا لگا لیا، تسبیح پڑھتے رہتے تھے، نماز پڑھتے اور انا ساگر سے پانی بھرتے، اور وہ ہندوؤں کو برا لگتا کہ یہ کہاں سے آ گئے مسلم، تو یہ ہمارا پانی ناپاک کرتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان جہاں بیٹھ جائے وہ ناپاک جگہ نہیں ہوتی بلکہ پاک ہو جاتی ہے، برکتوں والی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت خواجہ خواجہ معین بے قصا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے مقابلے میں اس نے پہلی کرامت آپ کی کہ اونٹ والی ہے، نہ خواجہ کے اونٹ بیٹھتے تھے، وہ مشہور کرامت ہے، آپ نے سنی ہوگی، ہر ایک کو یاد ہے۔ اور دوسری کرامت آپ کی یہ ہے کہ رائے پتھورا نے سادھو رام کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، وہ بہت بڑا علم والا تھا، اور جتنے مندر تھے تقریباً 500 مندر تھے اجمیر میں، دائیں بائیں آنا ہے ساگر کے کنارے۔ تو جو بڑا مندر تھا جس میں رائے پتھورا جو ہے جا کے پوجا پاٹ کرتا تھا، اس کا بڑا پادری، بڑا اس کا جو ہے وہ سردار یہ بنا ہوا تھا سادھو رام، ہندوؤں کا بڑا پنڈت یہ تھا۔ تو کہا کہ جا اس سے مناظرہ کر اس فقیر سے اور اس کو مغلوب کر۔ تو جیسے سادھو آپ کے سامنے آیا نا، تو آپ نے اس کی پیشانی کو دیکھا اور فرمانے لگے وہ سادھو تو ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا اور ہم تیری پیشانی پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، جیسے ضرب لگائی تو منہ کے بل گر گیا۔ فرمایا کہ ایسے ہی ضرب لگائی اللہ کی، اس میں ذات کی وہ تڑپ کے گر گیا اور کہا حضور معاف کر دے۔ فرمایا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھا اور سادھو رام مسلمان ہو گیا، اور کہنے لگا حضور میری زمین ہے، یہاں سے اٹھے میرے زمین پہ ڈیرا لگائے، میری ساری زمین میرے پیر و مرشد کی ہے۔ تو یہاں تک کہ وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ رائے پتھورا سے رہا نہ گیا، اس نے پھر آپ کے مقابلے کے لیے اجے پال کو بھیجا۔ اجے پال آیا، اس نے 500 شاگرد، اس کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ، یہ رسیاں کی اس کے اوپر پارا چڑھایا ہوا تھا، مقابلے میں بھیجا۔ تو خواجہ صاحب صبح تہجد میں اٹھے تو آپ کے دل میں بات ڈالی گئی، الہام ہوا کہ صبح آپ کا مقابلہ ایک جادوگر سے ہے، بندوبست کر لے۔ آپ نے نماز فجر پڑھی، سارے مریدوں کو اکٹھا کر لیا اور سار کہہ دیا کہ اس سے باہر نہیں نکلنا۔ انہوں نے سانپ چھوڑے، وہ رسیاں سانپ ہی نظر آ رہی تھی، حرکت کر رہی تھی، جیسے وہ اسار کے قریب آئے تو وہ ختم۔ آپ کے شعلے پر سائے گئے، وہ بھی قریب آ کے بجھ جاتے۔ پھر وہ مرغ چھالا جو ہرن کی چھال ہوتی ہے اس کے اوپر چڑھ گیا، فقیر درویش آپ سمجھنا آپ میرے بات سے بچ نہیں سکو گے۔ وہ جیسے ہی اوپر گیا، خواجہ نے اپنی جوتیوں کے اوپر نظر کی، لکڑی کی کھڑاویں تھی، جیسے ہی اشارہ کیا وہ بھی ہوا میں معلق ہوئی، اور پرتھوی اجے پال کے سر کو اس نے یوں سمجھو کہ ڈھول بنا لیا، پتال بنا لیا اور بجنے لگا۔ اب اس کے دماغ میں لگی جوتیاں، اگر خوش نصیب اللہ والوں کی جوتیاں بھی لگ جائیں، دنیا میں لگ جائیں، اللہ آخرت سے بچا لے۔
تو وہ کہنے لگا خواجہ مہربانی کرو میں مرتا ہوں. اب میں ایک ہی صورت ہے کہ کلمہ پڑھ لو. وہ قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس کے دل کی کائنات بدل گئی. ہم کہتے ہیں خواجہ جس طرح نیپال کی قسمت کو آپ نے بدلا ہے اور بدبختی سے سعادت مندی کے اندر لے آئے ہیں, جہنم سے نکال کے جنت کا حقدار کر دیا ہے, ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں کہ ہو نظر ہم پہ عجیب میرے والے, ہم بھی مانگتے ہیں تیری گلی کے, تیرے لطف و کرم کے سہارے. آپ تھکے ہیں اس بات کو لکھے یاد رہے او نظر ہم پہ عجیب میرے والے, ہم بھی مانگتے ہیں تیری گلی کے, کہ تیرے لطف و کرم کے سہارے, سہارے تیرے لطف و کرم کے سہارے. وہ بیت جائیں گے دن زندگی کے, کوئی ہے شمس کوئی کمر ہے قطب دی, کوئی گنجے شکر ہے, میرے خواجہ نے کیسے دیے ہیں, دیے ہیں میرے خواجہ نے کیسے دیے ہیں, وہ چشتیوں کو یہ دیے روشنی کے. اور دعا ہے آمین کہے او نیازی پہ تیری عطائیں چل پڑے رحمتوں کی ہوائیں, صدقہ خواجہ تمہاری چھٹی کا, صدقہ خواجہ تمہاری چھٹی کا, سر سے بادل چھٹے اب غمی کے. اجے بعد بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب خواجہ صاحب کے مرید بڑھنے لگے اور تعداد بڑھ گئی. محل سے پرتھوی راج دیکھتا تھا, اس کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی. یہ مسلمان اب بے بس تھا, راجا ہو کے بادشاہ ہو کے کر کچھ نہیں سکتا ہے. ہاتھ چومتے ہیں, وضو ہوتا ہے, اذانیں ہوتی ہیں, نمازیں ہوتی ہیں, اللہ اللہ ہوتی ہے. تو اس کی ماں نے کہا تھا پرتھوی سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا, ایک درویش آئے گا اجمیر میں, اس سے ٹکر نہیں لینا ورنہ تم پاس ہو جائے گا. تو خواجہ صاحب نے قاسم بھیجا. ایک روایت یہ بڑا مختصر کہ یہ اس لوگ 3 گھنٹے کی تقریر ہے, یوٹیوب پہ میرے چینل میں ڈلی ہوئی ہے. یہ میں آدھے پونے گھنٹے کے اندر سمیٹ کے آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو خواجہ صاحب نے قاسم بھیجا کہ پرتھوی راج تو مسلمان ہو جائے, یہ تخت بھی تیرا ہی رہے گا, اجمیر بھی تیرا رہے گا. اس نے بڑا خواجہ صاحب کے خط کو چاک کر دیا اور گھور کے غضب ناک کہنے لگا, فقیر اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلا, تو یہاں سے کل چلا جا ورنہ یاد رکھ کہ میری فوجیں تیرے اوپر چڑھائی کریں گی. آپ نے فرمایا تو نے ہمارے خط کو چاک کر دیا, من ترا بزندہ لشکر اسلام سپردم, میں تجھے زندہ اسلام کے لشکر کے سپرد کرتا ہوں. ادھر شہاب الدین غوری جو افغانستان کے اندر تھا اور 587 کے اندر شکست کھا کے یہاں سے ہندوستان سے چلا گیا تھا, قسم کھا لی تھی سوکھی روٹی کھاتا, فرش پہ لیٹتا, نرم نازک بستر چھوڑ دیے, جب تک مجھے فتح نہ مل جائے ہندوستان کی میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا. خواجہ صاحب اس کے خواب میں آئے, جلدی کار ہندوستان پہ حملہ کر. اس نے فوجیں لی اور 1,20,000 یا 30,000 فوج لے کے اس نے حملہ کر دیا. وہ 150 راجے ادھر, 3,000 ہاتھی, 3 لاکھ سوار, پیدل کی تو تعداد نہیں اس کے مقابلے میں آ گئے. اور اس نے اپنے لشکر کے 5 حصے کیے. بڑی حکمت عملی سے جنگ لڑی. گرو خواجہ کی نگاہ جو تھی, پرتھوی راج بھی گرفتار ہو گیا سرسوتی دریا کے کنارے, اور اس کے جتنے 20 راجے تو اس میدان میں خون میں لت پت ہو گئے, باقی بھی مارے گئے. اور یوں اس کی فوجیں شہاب الدین غوری کی غالب آئی. شام کے ٹائم یہ اجمیر میں داخل ہوا اور اذان ہو چکی تھی. یہ اندر داخل ہوا بھی, یہ ہندوؤں کے علاقے میں اذان اللہ اللہ کی آواز آ رہی. بڑا حیران ہوا, تو متاجر ہوا. آگے بڑھا تو جماعت قائم ہو چکی تھی کہ پیچھے ہی مغرب کی نماز کی نیت.
اور جب 3 رکعت نماز پڑھ کے امام سے اپنے سلام پھیرا تو اسلام کے عظیم سپاہ سالار شہاب الدین غوری کی نظر اٹھی، یہ تو وہی بزرگ ہیں جو خواب میں آئے تھے۔ میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، پڑھیے میرے حضور، اختتام کی طرف ختم کرنے لگا، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، چراغ چیست چراغ چیست شاہے اولیاء غریب نواز، میرے حضور سجائے پاک قدر، سجائے پاک قدر، کلیار اور مہرولی، کہاں کہاں ہوئے خواجہ، کہاں کہاں ہوئے جلوان مغرب نواز، میرے حضور میرے۔ خواجہ صاحب نے حکم دے دیا اور مسجد بن گئی، اسلام دین کی تبلیغ ہونے لگی، اور یوں آپ نے 50 سال وہاں گزارے۔ کتنے؟ بھئی ہندوستان میں ان کے رشتہ دار تو نہیں تھے، لیکن ان اولیاء اللہ نے ساری زندگی حضور کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج ان کی واہ ایسے نہیں ہو رہی، اذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں اور زیادہ عظمت عطا کر دوں، تمہارا ذکر تمہارے چرچے کروں گا، فاشکرونی، میرا شکر ادا کرو، اور بخرانے نعمت نہ کرو۔ تو فرمایا خواجہ صاحب نے 96 سال کی عمر پائی، اور یوں آپ کا وصال باکمال ہوا، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ عبارت آپ کے ماتھے پہ ظاہر ہو گئی کہ اللہ کے دوست نے اللہ کی محبت میں جان دے دی۔ تو آپ کا مزار اجمیر میں آج مرجع خلائق ہے، جلال الدین اکبر بادشاہ جیسا، جس کی سر کاپی کے لیے اللہ نے مجدد الفسانی کو بھیجا تھا، جنہوں نے دین اکبری وضع کیا تھا، پھر اس کو توبہ طیب کرایا، وہ 14 مرتبہ خواجہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے اس نے۔ سلطان نور الدین جہانگیر، اس کا اصلی نام خرم محمد تھا، 5 مرتبہ۔ اورنگزیب عالمگیر، اس نے 3 مرتبہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، پہلے 1059 میں، پھر 1090 میں، پھر 1091 میں، اور 1000 جب پورا ہوا تو حضرت مجدد الفسانی کی ولادت ہے۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو یوں خواجہ صاحب کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کے دامن سے اللہ میں وابستگی عطا فرمائے۔ ہمارے عبدالرشید بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو بھی صبر عطا فرمائے، اور جتنا ہم نے بیان کیا ہے سب کو جوید بھائی کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان کے جتنے عزت و اقربا ہیں، خاندان، رشتہ دار ہیں، اللہ سب کو صبر اجر عظیم عطا فرمائے، کیونکہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ سارے ثواب ہے۔ یہ جتنا ختم خواجگان پڑھا گیا اور اس میں باقاعدگی سے آپ آتے رہا کریں، میری بھی کبھی کبھار حاضری ہو جاتی ہے، کیونکہ میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے۔ صبح بھی میں سبق پڑھاتا ہوں، فجر کے بعد بتایا تھا مدینہ پاک میں، تو کبھی موقع ملتا ہے تو میں آ بھی جاتا ہوں۔ تو میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ سب کی رزق میں، عمر میں، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ایک شعر حضرت سلطان غور رحمۃ اللہ علیہ کا، میں ہمارے ظفر بھائی بیٹھے ہوئے تو وہ سلسلے سے مرید ہم کی خواہش ہوتی ہے کہ دل دریا سمندر ڈونگے تے کون دلا دیا وہ جانے
بچے جیڑے تے بچے بج مہانے میں قربان یا حضرت باہو جو سویو رب پہنچانے اللہ الہادی والمعین وما علینا